کہ علماء کی ایک جماعت خالص ایسی ہونی چاہیے جو سیاسی امور ہی پر کام کرنے والی. تمام علماء ایک علماء کی ایسی ٹیم ہوگی جو صرف اور صرف سیاسی بیداری کے لیے ہی. لوکل مسجد ہے یا مدارس ہیں یا جو لوکل کوئی بھی ایک ریلیجس آرگنائزیشن ہے جو سیکولر طریقے سے کام کرتی آ رہی ہے، اس سے آپ کنیکٹ ہو جائیے. صدائے اتحاد کی جانب سے مختلف جگہ پر اجلاس کر کے علماء کے درمیان میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ حالات کو سمجھے اور پھر اس سلسلے میں کیا تدارک اور اس کے لیے کیا تدبیر ہونا چاہیے اس پر غور و فکر کریں. اس سلسلے میں نے مشورہ دیا ہے، اللہ کرے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ کام کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ کامیاب ہو جائے کہ علماء کی ایک جماعت خالص ایسی ہونی چاہیے جو سیاسی امور ہی پر کام کرنے والی. سیاسی امور کو غور کرنا، حالات کو دیکھنا، مسائل کو سمجھنا، ملت کی ضروریات کو سمجھنا، اور جو حالات مختلف اور ناموافق پیش آتے ہیں اس سلسلے میں تدبیریں کر کے کس طرح ان کو حل کرنا چاہیے، قانون کے دائرے کے اندر ہم کس طرح یہ سب کام کر سکتے ہیں. حضرات علماء کی ایک جماعت خاص طور پر یہی کام کرنے والی ہے. اگر ایسی جماعت ہم میں بنتی ہے اور یہ کام مستقل طور پر وہ کرتی ہے اور پھر انہی کے ذریعے سے عملی طور پر سیاست میں کام کرنے والے لوگ ہدایت پا کر ان کے مشوروں سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے جائیں گے. حالات ایسے ہیں، نازک ترین حالات ہیں کہ ان کے اندر غور و فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص حضرات علماء کرام کی ذمہ داری. صدائے اتحاد نے اسی آواز کو اٹھایا ہے، مختلف جگہ پر اس سلسلے میں کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آج کا یہ اجلاس بھی اسی سلسلے میں تھا، لیکن یہ آخری نہیں ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی مختلف جگہ پر اجلاس منعقد کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں کام کیا جائے گا. یہ صدائے اتحاد کا ایک پیغام ہے اور اس سلسلے میں کام کرنے کی نوعیت یہ ہے جو انشاءاللہ کارآمد ہوگی، امید کی جاتی ہے. کون سی بیداری آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت جو بیداری کی بات ہو رہی ہے وہ علماء کے درمیان میں بیداری کی بات ہے کہ چونکہ آج عام طور پر خود ملت اسلامیہ نے بھی علماء کو بالکل کنارے رکھ دیا. حالانکہ یہی وہ طبقہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور صحابہ کرام و خلفائے راشدین کی سیاست کی روشنی میں صحیح رخ امت کو دکھا سکتی ہے. اور ایک طویل تاریخ کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ علماء نے جب بھی کام کیا تو صحیح رخ پر کام کیا گیا. خود ہندوستان کے حالات بھی بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے عالمی حالات بھی بتاتے ہیں کہ ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے. تو لہٰذا اس سلسلے میں اگر علماء کے درمیان میں سیاسی شعور پیدا کیا جائے اور پھر ان کو سامنے لایا جائے، اور جیسے کہ میں نے وضاحت کی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم خود عملی طور پر کام کرے. عملی طور پر دوسرا بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کی روشنی میں کام کرنا. اگر اس طرح کام کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ صحیح رخ پر کام ہوگا، مفاد نہیں ہوگا، اپنا ذاتی مفاد پیش نظر نہ ہوگا، ملت کے مفاد کے لیے کام کرنے والے تیار ہوں گے. یہ ہے اس کا مقصد. حضرت ایک سوال یہ تھا کہ جب آپ لوگوں کے لیے ایک رائے بن جائے گی تو کسی ایک پارٹی کو پورے کرناٹک کے لیے کہا جائے گا یا ایریا وائز پولیٹیکل پارٹی؟ یہ اس وقت میں ہمارے زیر غور نہیں ہے. جب حالات سامنے آئیں گے اور سیاسی طور پر غور و فکر کے بعد نتائج سامنے آئیں گے تو اس میں جو بھی چاہے تو جو ہے غور و فکر کیا جا سکے گا. تو کچھ تو پلان رہے گا نا، یہ پارٹی کو ہم لوگ نہیں، اس وقت ایسا کوئی پروگرام نہیں. اس وقت ہمارے سامنے صرف یہ ہے ملت کا مفاد کس میں ہے. کیا پالیٹکس میں حصہ داری لیں گے؟ بے شک لے سکیں گے انشاءاللہ. ایک کوشچن یہ تھا حضرت کہ پورا اسی کو میں نے عملی کہا تھا. عملی کا مطلب وہی ہے ایکٹیو. ایک ہی پارٹی کو کرناٹکا میں سلیکٹ کیا جائے کہ ایریا وائز ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ اوپن مائنڈ کیا ہے؟ نہیں، یہ ایریا اس وقت تو ہمارے ذہن میں ایسے ہی ہے کہ جو مفاد کے لیے، ہماری ملت کے مفاد کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے. پارٹی کی کوئی یعنی بلا تفریق پارٹی جی اس وقت تک جو بھی کینڈیڈیٹ یہی ہو، ہمارے چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو،
وہ انسانیت کے لیے کا قوم صرف ہمارا نہیں، انسانیت کے لیے جو انسانیت کے کام لیے، کرتا ہے اس کے لیے ہم انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف کام کرنے کے لیے جو کھڑے ہوں گے ان کے لیے ہم کام کرنے تیار ہیں، ان کے لیے ساتھ دینے تیار ہیں۔ اب سمجھیے فار ایگزامپل شیواجی نگر ایک ایسا پلیس ہے جہاں سے 3 پارٹی لوگ 3 مسلمان کو ڈالیں گے، تو آپ کا رول کیا ہوگا؟ اس میں کون قابلوں سے آگے لے کے جائیں گے؟ 3 بھی قابل رہیں گے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو سوالات اس وقت آپ کر رہے ہیں وہ بعد کے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت سیاسی شعور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سیاسی شعور آنے کے بعد وہ شعور ہمیں کس بات کی طرف لے جائے گا وہ تو بات کا حصہ ہے۔ سزائے اتحاد پوری ریاست کا دورہ کرے گی۔ بالکل بالکل، حالت حاضرہ اور سیاسی بیداری اس کام کو جو ہے پچھلے 2 جلسے ہم نے منعقد کیا، اس سے پہلے سیاسی جماعت والوں کو بلا کر کے ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں۔ آج سزائے اتحاد کرناٹک کے صدر محترم جناب مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے یہاں خلیل الرحمان مدنی صاحب اہل حدیث جماعت سے اور مہدوی جماعت سے ہمارے سید امجد اور حنیف صاحب ہیں، بورا جماعت کے نائب صدر کے حیثیت سے عباس علی بورا ہیں، اور جو ہے شیعہ جماعت کی طرف سے اعجاز علی جوہری صاحب سیکریٹری کا عہدہ ہے۔ یہ ہے کچھ حالات جو وقت کی وجہ سے ان کے علماء نہیں آ سکے، یہ لوگ افسوس جتائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں تمام جو ہے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے۔ موقع ہی کچھ ایسا تھا کہ مدارس چل رہے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ تکلیفیں ہو گئی ہے کہ آنے کے لیے۔ اب رہا پیغام یہ کہ حضرت والا نے بتا دیا ہے کہ آئندہ اجلاس اور کرنا ہے، کرنے کے بعد جو ہے جماعت مقرر کر دی جائے گی سزائے اتحاد کی طرف سے کہ تمام علماء، ایک علماء کی ایسی ٹیم ہوگی جو صرف اور صرف سیاسی بیداری کے لیے ہی کام۔ سزائے اتحاد کے ذریعے سے اس طرح کے کام پچھلا 12 سال سے کیونکہ آپ جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے ایک اہم رکن بھی ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں، یہ جو پہل ہو رہی ہے؟ جی الحمدللہ یہ سب پورے اسٹیٹ کو پتہ ہے کہ سزائے اتحاد کے تقریباً 10-12 سال سے کام چلتے آ رہے ہیں، اور سزائے اتحاد ایک ایسی تنظیم ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے لیڈرز ہیں، اس میں شامل ہیں اور تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے امیر شریعت اول حضرت مفتی اشرف علی صاحب اس میں موجود تھے، مفتی شمس الحق صاحب تھے، اور اسی طرح سے جناب سید ضمیر پاشا صاحب تھے، اور میرے والد صاحب جناب انور شریف صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ والد صاحب کے بعد میں بھی سزائے اتحاد کا ایک حصہ جڑ کر الحمدللہ عوام اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر اس موقع پر سزائے اتحاد کا فوکس رہا ہے حالات حاضرہ پر، جو اسٹیٹ میں کنڈیشن ہے مسلم کمیونٹی کا، اور سیاسی بیداری کے لیے خصوصی طور پر علماء میں سیاسی بیداری کے لیے ایک سزائے اتحاد کی کوشش چلتی آ رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی دوسرے بھی نشستیں ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ 4تھی نشست ہے جس میں اس ایریا میں سزائے اتحاد کی طرف سے آرگنائز کی گئی ہے۔ سر مائنارٹیز کرناٹک میں 1 کروڑ سے زیادہ بہت بڑی پہل ہے جو سزائے اتحاد کرنے جا رہی ہے، نوجوانوں کو کیا اپیل کریں گے کہ اس طرح کی طرف کیسے سپورٹ کریں؟ جی نوجوان طبقے سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے جو لوکل مسجد ہے یا مدارس ہیں یا جو لوکل کوئی بھی ایک ریلیجس آرگنائزیشن ہے جو سیکولر طریقے سے کام کرتی آ رہی ہے، اس سے آپ کنیکٹ ہو جائیے، تاکہ ایک جب رہنما رہے گا آپ کے پاس، ایک قومی رہنما رہے گا، تو الحمدللہ آپ کو صحیح صراط المستقیم کے راستے پہ آپ کو چلانے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔